You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم صرف اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ ان کا جو معنی ہے یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ جتنی تفاسیر اٹھائیں، ترجمے اٹھائیں، تو جہاں جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں پر اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، بلکہ الف لام میم کی جگہ الف لام میم لکھا گیا ہے۔ اس طرح قاف کی جگہ قاف ہے، نون کی جگہ نون ہے۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا علم صرف اللہ کو پتہ ہے یا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے۔ گفتگو کا جو عنوان ہے وہ قرآن حکیم سے کچھ چیزوں کا استنباط ہے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا، اس نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے، معاشرے میں اس نے کیسے رہنا ہے، اس کی عادات، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ان سب کو قرآن حکیم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، الیکٹرانکس کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی خریدیں، تو مثال کے طور پر اگر آپ نے موبائل ہی لیا ہے تو جب آپ ڈبہ کھولیں گے تو اس میں ایک کتاب پڑھی ہوگی کہ اس موبائل کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نیا فریج لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک بک ہوتی ہے جو ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے ایسے چلانا ہے، یہ تب جو ہے وہ کامیاب رہے گا۔ انسان کو زندگی میں دنیا میں بھیجنے کے بعد رب ذوالجلال نے اس سے پہلے قرآن حکیم جو ایک کتاب کا نزول اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا، گویا کہ انسان کو بنا کر ساتھ ایک کتاب بھی بھیج دی۔ اے حضرت انسان، اگر تو کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ کتاب تیرے پاس ہے، اسے پڑھتا چلا جا، سمجھتا چلا جا، اللہ تعالیٰ تجھے ہر موقع پر کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی سمجھتا نا قرآن، لیکن وہ اگر ایک حرف بھی قرآن کا پڑھتا ہے تو مالک ایک حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہوئے بہت زور دیا کہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل کیے ہیں
لوگوں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے چلے جاؤ، کبھی بھی تمہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کبھی اونٹ کی رسی گم ہو جاتی نا، اونٹ کی رسی گم ہو جاتی تو ہم وہ بھی قرآن حکیم سے تلاش کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسی برکتوں والی کتاب ہے، مایوس لوگوں کو یہ خوشی عطا فرماتی ہے۔ ہم نے ایک لفظ سنا، جملہ سنا ہے کہ تعلیم جو ہے انسان کو مہذب بناتی ہے۔ تعلیم اگر انسان کے پاس ہو، انسان کو بولنے کا ادب سکھاتی ہے، انسان کو شعور دیتی ہے۔ تو کان کھول کر یہ چیزیں سنیں کہ وہ کیمسٹری یا انگلش کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ کیمسٹری پڑھیں گے تو آپ ایک تہذیب یافتہ معاشرے کا حصہ بن جائیں گے، یا آپ کو بیالوجی آئے گی تو تب جا کر آپ آخرت میں ہونے والے سوالات کا جواب دیں گے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں آئی، گویا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تہذیب یافتہ معاشرے کا حصہ بننے کے لیے کسی انگلش کتاب کو پڑھنے کی یا کسی سائنس کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر مہذب بننا چاہتے ہو، قرآن حکیم کا دامن پکڑ لو، یہ قرآن ایسی لچپالی کرے گا کہ تمہیں بولنے کے آداب سکھا دے گا۔ یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ والدین کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، بہن کا ادب، بیٹی کا کیا مقام ہے، بھائیوں کا ادب کیا ہے، پڑوسی کا کیا مقام ہے۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے کسی انگلش کتاب میں یا کیمسٹری میں، بایو میں، فزکس میں لکھا ہو کہ جو صبح اٹھ کر والدین کا چہرہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ لیکن یہ اگر آپ کو ملے گا تو احادیث رسول سے ملے گا، یا قرآن کی آیت آپ کو بتائے گی کہ اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز نہ نکالنا۔ معاشرے میں جب جب قرآن حکیم کا دامن چھوڑا گیا تو باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا دامن اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ ایک ماڈرن قسم کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ماڈرن زندگی اسے زندگی کی آسائشیں تو عطا فرما دیتی ہے لیکن اپنے ابا کا ادب نہیں بتا سکتی۔ اماں اور ابا کا ادب صرف اور صرف میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کلام قرآن حکیم ہی بتا سکتی ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے۔ ذالک الکتاب، اب آپ کو پتہ ہے عربی میں جب قریب کی چیز کا ذکر ہو تو کہتے ہیں ہاذل کتاب۔ قرآن ہمارے سامنے ہو تو یہ کہا جائے گا ہاذل کتاب، یہ کتاب۔ اے خالق لم یزل، آپ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب۔ ذالک اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی دور ہو، دور کا ذکر کیا جائے تو بولا جائے ذالک، اور قریب کا بولا جائے تو ہاذا۔ ادھر قرآن ہماری گود میں رکھا ہوتا ہے، مالک فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس ذالک کا مطلب یہ ہوگا یہ وہ بلند عظمتوں والی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے ساروں کو؟ گرمی ہے نا تو باہر سے تھکے ہوئے آئیں، پنکھے بھی تیز چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو نیند آئی ہو۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں آج ذرا، جمعے پر ہم کتنی رکعتیں پڑھتے امام صاحب کے ساتھ؟ کتنی؟ اچھا، 2 پڑھتے ہیں۔ اور ظہر اگر پڑھنی ہو ہم نے عام روٹین میں کتنی ہوتی ہیں امام صاحب کے ساتھ؟ 4 پڑھتے ہیں۔ جمعے کی 2 رکعتیں اسی لیے کی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ آئیں، وہ 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور ساتھ منبر پر بیٹھنے والا کوئی دین کا خادم انہیں دین رسول سکھائے۔
یا رسول اللہ دین سکھا رہے تھے یا صحابہ، یا ان کے مشن کو کسی عالم نے پکڑا ہے تو وہ علماء دین کی باتیں بتائیں گے۔ ہم اس مقصد کو بھی کھو بیٹھے ہیں، کون سی مسجد میں 1:15 بجے جمعہ ہوتا ہے ہم وہاں جائیں گے، کون سی مسجد میں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے ہم وہاں جائیں گے۔ جمعے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ مسجد میں جلدی جمعہ کروایا جائے، جمعے کا مقصد یہ تھا کہ ہفتے بھر کی تھکاوٹ اپنی جگہ پر ہو، جمعے والے دن بندہ خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجدوں کی صفوں میں بیٹھے، اس نیت کے ساتھ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ سونے کے لیے آ جائیں تو میرا دل کرتا ہے میں ٹانگیں بھی پکڑ کر دباؤں، کیونکہ آپ لوگوں کو نیند آئی ہوئی ہے۔ حدیث رسول سنتے ہوئے بندہ نہ گپیں لگائے، کیونکہ ساری گپیں اس دروازے سے باہر ہیں، ساری سستیاں اس دروازے سے باہر ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایمان کی تر و تازگی کے لیے دین رسول سکھایا جاتا ہے۔ ویسے تو 3 دن پہلے مسجد نبی شریف کے قرب میں، حرم پاک کے قرب میں، مدینہ پاک میں، جو مدینہ پاک کا حرم ہے اس کے قرب سے ہمارے پاس امام صاحب تشریف لائے۔ میں نے اعلان کیا، لکھ دیا، ہماری مسجد نماز مغرب میں فل ہو گئی، متصل عشاء کی نماز میں ہمارے پاس 2 صفیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ہم نمازوں کے لیے نہیں، اچھا آپ میں سے کوئی میری بات کو نہ مانے تو اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ یہ جمعے والے دن آئینہ میں لے کے ساتھ آتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا دکھایا جائے۔ ہم شخصیت پرستی میں اتنے محو ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے نسبتوں کا ہمیں بہت محبت ہے، مدینہ پاک سے اگر خاک آ جائے تو آنکھوں کو لگاتے ہیں، اس در کا امام آ جائے تو ہم اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ لیکن مسجد فل ہو گئی اس لیے کہ وہ امام یہاں پر اس مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا، اس نے بھی تو اللہ کی نماز پڑھائی ہے، تو نماز عشاء کی نماز بھی تو اللہ ہی کی تھی۔ یہی لوگ تھے، یہی گھر تھے، مغرب میں مسجد کو فل کر دیا، عشاء میں مسجد کو آدھا کر دیا، رمضان میں صفوں کو بھر دیا، عید والے دن فجر پہ 8 بندے آ گئے یہاں پر۔ لوگوں اپنی من پسند کی شریعت تمہیں مبارک ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو آخرت میں تو من پسند کی شریعت نہیں، شریعت اسی کو مانو جو اللہ نے بتائی ہے یا اللہ کے رسول اللہ نے بتائی ہے۔ الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، اور مجھے یہ خوشامد تو آتی نہیں ہے کسی ایک بندے کو پکڑ کے خوشامد کروں، اس لیے کہ دین رسول سکھانے کی میری ڈیوٹی ہے، میں اپنے انداز سے سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم جو انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے نا، احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بختوں کو اتنا جگا دیتا ہے، وہ بندہ پھر قبر میں بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ جو قرآن زندگی میں پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے، نوازتا ہے کہ میرے بندے میری کتاب کو زندگی میں سینے سے لگایا کرتا تھا، جا قبر میں بھی تجھے اس کی چاشنی دے رہا ہوں۔ اس پر دلیل دے دیتا ہوں، اب دلیل سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے ایک صحابی رسول سفر میں رات ہو گئی، خیمہ لگایا، خیمے میں جب سونے لگے قریب سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ باہر نکلے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی یہاں پر ہے، اسے خیمے میں بلا لوں۔ چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ ڈھونڈتے رہے، انہوں نے قریب قریب دیکھا کہاں ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ سوچا سفر ختم ہوگا تو جانے جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ چونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ کب کیا ہو رہا ہے، آمنہ کے لال سارا جانتے ہیں۔
سفر ختم ہوا، یہ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، عرضی پیش کرنے لگے، آقا فلاں سفر میں تھا، خیمہ میں نے لگایا، قریب سے مجھے قرآن حکیم پڑھنے کی صدائیں آنے لگی، تلاوت ہو رہی تھی، حضور مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اس خیمے کے قریب کسی ایسے میرے غلام کی قبر موجود تھی جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اسے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ اور وہ صحابی بتاتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی، سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا اسے سورہ ملک سے پیار تھا، وہ قبر میں چلا گیا ہے، اللہ نے وہاں پر بھی اسے یہ اجازت دی ہے قبر میں بیٹھ کر میری سورتوں کی تلاوت کرتا رہے۔ قرآن سے محبت کر کے تو دیکھیں، اللہ کی قسم یہ زندگیوں کو سنوار دیتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، علماء نے لکھا ہے، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اعزاز وہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ یہ تعارف اس لیے ضروری ہے کہ میں جس کی بات کرنے لگا ہوں اس کی بات میں وزن بھی کتنا ہوگا اور اس کی بات کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ متفقن علیہ بزرگ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک شخص فوت ہوا، قبرستان میں کھدائی ہو رہی تھی، اچانک قریب ایک قبر تھی، کھدال سے کھودتے کھودتے ساتھ قبر کی دیوار گری، لوگوں کی نظر پڑی، ساتھ قبر میں بندہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ سچے دور کا واقعہ بتا رہا ہوں، اس دور کا واقعہ نہیں بتا رہا، یہ امام سیوطی نے جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے گورکن سے یہ کہا، کیا قیامت آ چکی ہے کہ قبریں کھل رہی ہیں؟ کہا قیامت نہیں آئی، غلطی سے دیوار گر گئی ہے، کہا اسے دوبارہ بند کر دو، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ گویا یہ بتا دیا دنیا کو، دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہو گے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ تم قبر میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور حشر کے میدان میں حشر کی سختیوں سے بھی نجات عطا فرمائے گی۔ جب کوئی کیڑا مکوڑا، بچھو انسان کو اذیت دینے کے لیے، ڈسنے کے لیے قبر میں آئے گا، مختلف صورتیں کھڑی ہو جائیں گی، اے خداوند تعالی یہ سانپ اس کے قریب نہیں آئے گا، یہ بچھو اس کے قریب نہیں آئے گا، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، یہ ایسی آفاقی کتاب ہے جو انسان کا ہاتھ پکڑ کر اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ معاشرے میں اگر تہذیب یافتہ لوگوں کا حصہ بننا چاہتے ہو، قرآن کو پڑھ کے دیکھو ایک دفعہ، قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ تم نے بات کس انداز سے کرنی ہے، تم نے رہنا کس انداز سے ہے، کس کے ساتھ تم کیسا سلوک کرو گے۔ یہ نہ ہماری زندگی کا تجربہ بتاتا ہے، نہ کوئی انگلش میڈیم کی کتاب بتاتی ہے۔ یہ جتنی انگریزی کتابیں یہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہیں؟ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہ لاریب کتاب ہی ایسی ہے جو صرف اور صرف آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، آپ کو بتاؤں ایک چیز، بڑا پکا عقیدہ ہے ہمارا قرآن پر۔ دکان کے اندر ناجائز منافع خوری کریں، اوپر خطاطی سے لکھوا دیں ھذا من فضل ربی، چاہے حرام بیٹھا بندہ کما رہا ہو، واللہ خیر الرازقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بڑا پکا ہے، ہم نے تو آیات لگا رکھی ہیں، تو جس نے یہ آیات نازل کی ہیں، جب اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے تو لکھی جانے والی آیت اس کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مزہ تو تب ہے، خیر الرازق جو ہے وہ اللہ، اس نے جو احکامات بتائے ہیں حلال اور حرام کے،
ناجائز منافع خوری کے، ان سے بھی تو بچو۔ ان سے بچنے کے بعد پھر لکھو ھذا من فضل ربی، رب کعبہ کی قسم یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے حرام سے بچایا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے ناجائز منافع خوری سے بچایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، قرآن حکیم کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، اچھا سنیں حدیث پاک، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک رات تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت جو ہی شروع کی نا، قریب ان کی سواری بندھی ہوئی تھی، اس سواری نے بدکنا شروع کر دیا، وہ باہر گئے، قرآن پاک کی تلاوت کو روکا، باہر گئے، وہ رک گئی، قرآن اٹھایا کھولا، پھر تلاوت کی، سواری نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نا یہ ماجرا بھی جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، میری سواری بدکنا شروع ہو گئی، تلاوت کو روکتا تھا، سواری رک جاتی تھی۔ سنیں ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، فرمایا میرے اسید، جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، بولیں سبحان اللہ، فرشتوں کے نزول جرمٹ کو دیکھ کر تیری سواری بدک رہی تھی، ڈر رہی تھی، اور میرے اسید اگر تو قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری رکھتا، صبح سورج طلوع ہو جاتا، تو بھی فرشتوں کا دیدار کر دیتا، محلے والے سارے لوگ بھی فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ انہوں نے تلاوت چھوڑ دی، پتہ نہیں سواری ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ڈر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کرتا رہتا تلاوت، فرشتوں کا اتنا نزول ہو رہا تھا، وہ تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے۔ قرآن سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور میں اگر یہاں پر کہوں نا کہ ہمارے جوان کھڑے ہو جائے، کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے، ہو سکتا ہے وہ سالوں کو اپنی انگلیوں پر گنے کہ 2-3 سال ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا قرآن، لیکن صحابہ کرام کا دور کو، ان کے دور کو سامنے رکھیں، سامنے رکھ کر پتہ چلے کہ کس بندے نے کتنی تلاوت قرآن کی ہے، اور کس نے اچھے سے کپڑے میں غلاف میں لپیٹ کر اپنی الماری میں رکھا ہوا ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھا جائے گا۔ پھر معیشت میں برکتیں کیسے رہیں، گھر میں برکتیں کیسے ہوں، چونکہ جب ومن اعرض عن ذکری، جب بندہ اس کے ذکر سے بچتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیں، 2 بھائی تھے، میں کسی جگہ پر کسی قسم کا کوئی قصہ نہیں سناؤں گا، آپ کو حدیث سناؤں گا یا کسی اتھینٹک محدث کا قول سناؤں گا۔ 2 بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں غلام تھے، ان میں سے ایک تجارت کیا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اور دوسرا جب بھی صبح سورج طلوع ہوتا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بیٹھ کر حضور کی احادیث بھی سنتا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا۔ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ جو کام کاج کرنے والا بھائی تھا، اس نے آ کر عرض کی آقا یہ میرا ساتھ نہیں دیتا، میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیتا، میں کما کے لاتا ہوں، یہ کھاتا ہے، کسی کام کا یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ جب صبح ہوتی ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے، کام نہیں کرتا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اسے چاہیے کہ میرا ہاتھ بٹائے، کام میں مجھے کام کروا کے دے۔ سنے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، آپ نے فرمایا او میرے غلام، جو تجھے اللہ رزق دے رہا ہے اس تیرے بھائی کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو، ایک سارے بچوں میں سے ایک کو حافظ قرآن بنا دے، ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم بنا دے، مزہ تو آئے، گھر میں برکتیں ہوں، پتہ چلے 3 گھر میں کمانے والے ہیں، ایک حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے، اس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ ہم سب کو نواز رہا ہے۔ یہ فرمان رسول ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ وحدہ لم یزل
اس کے گھر میں، اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ جو آفاقی کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہدی للمتقین کی تفسیر بڑے پیارے انداز سے کی ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، لوگوں کی نظروں میں جس دور میں پیر کا تصور یہ تھا کہ پیر جاہل ہوا کرتے ہیں۔ پیر کون ہوتا ہے؟ جاہل۔ پیر کا صوفی ازم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، پیر کو شریعت کا نہیں پتا ہوتا۔ اس دور میں جب ضیاء القرآن شریف لکھی گئی نا پیر کرم شاہ صاحب نے، انہوں نے اس کے پہلے صفحے پر یہ نہیں لکھا حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت فلانا 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 کرم شاہ، یہ نہیں لکھا۔ آپ نے لکھا میری تفسیر کے شروع میں مصنف کے آگے لکھو پیر محمد کرم شاہ، علامہ نہ لکھو، پیر طریقت نہ لکھو، رہبر شریعت نہ لکھو، کسی قسم کے القابات کی ضرورت نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ لکھو پیر محمد کرم شاہ۔ پتہ ہے اس میں لاجک کیا تھی؟ آپ نے رہتی دنیا کو بتایا، تم کہتے ہو پیر کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کرم شاہ اپنے نام کے ساتھ پیر لکھوا کر یہ بتا رہا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن حکیم کو پڑھنا جانتا ہے، قرآن حکیم کو لکھنا جانتا ہے، قرآن کریم میں سے مسائل کا استنباط جانتا ہے، اسے پیر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہاں اس دور میں معذرت کے ساتھ پیروں کو الا ماشاءاللہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آپ جنازہ بھی رکھا جائے نا تو جنازے پر کہا جاتا ہے رکیں، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ نکاح کی تقریب میں ہم جاتے ہیں، رکیں، ہمارے پیر صاحب نے نکاح پڑھانا ہے۔ خطبے کے وقت پیر صاحب کو خطبہ بھی نہیں آتا اور جنازے کے وقت پیر صاحب کو دعائیں بھی نہیں آتی۔ تو کوشش کریں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا میں نے بیعت کرنی ہے تو وہ ایسے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو اسے ہاتھ کو پکڑ کر قرآن حکیم کی جو احکامات ہیں وہ سکھائے۔ اگر کسی پیر کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈرے نہیں، بولیں، جس پیر کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو ہمیں قرآن کا دامن تھما دیتا ہے، اور یہ قرآن کا دامن ہمیں آخرت میں نجات عطا فرما دے گا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، بلکہ تقریباً 1-2 منٹ ہے میرے پاس۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ہدی للمتقین کی تفسیر کیا کی؟ آپ نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے اللہ جس جگہ پر اسے حاضر رہنے کا حکم دیتا ہے وہ بندہ کبھی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوتا، اور جہاں سے وہ روکتا ہے اس کا بندہ وہاں پر کبھی حاضر نہیں ہوتا، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ مالک جہاں پر کہتا ہے حاضر ہو جاؤ وہاں پر غیر حاضر ہونے والا متقی نہیں ہوتا، وہاں پر حاضری دینے والا متقی ہوتا ہے۔ اور جہاں پر ہمیں قرآن روکتا ہے، اللہ روکتا ہے، وہاں پر حاضری دینے والا متقی نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن حکیم کو اس انداز سے پڑھیں، اس طرح سیکھیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ فرشتے میرے اور آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کس کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں؟ اچھا جی، 4-5 بندے نے کنڈی اوپر، کمر اوپر، کندھے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے، شکر ہے۔ اچھا میں آپ کو حدیث اور قرآن سے بتا رہا ہوں، آپ سب کے کندھوں پر فرشتے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا، یہی غیب ہے، یہی غیب ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک، میت کو جب تم دفنانے کے لیے لے کر جاتے ہو، اگر میت نیک ہوتی ہے کہتی ہے مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے اٹھانے والوں جلدی لے کر چلو۔ اگر میت گناہگار ہو وہ کہتی ہے کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ آپ میں سے کسی نے میت کی آواز سنی ہے؟ نہیں نہ سنی، اسے غیب کہا جاتا ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، جو نماز نہیں نہ ادا کرتا، حضور نے فرمایا کل بروز محشر میرے جھنڈے تلے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ فرعون کے جھنڈے تلے ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کے لیے طہارت بڑی ضروری ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور 1,24,000 پیغمبر ہیں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی۔ فرمایا میرے صحابہ کبھی مشکی گھوڑے دیکھیں؟ مشکی گھوڑے سے مراد سیاہ رنگ کا گھوڑا، پوشیدہ سیاہ رنگ کا گھوڑا، وہ دیکھیں؟ صحابہ نے عرض کی جی دیکھیں۔ حضور نے فرمایا ان گھوڑوں کے، مشکی گھوڑوں کے درمیان جو 5 کلیاں گھوڑا ہوتا ہے جس کا ماتھا سفید ہوتا ہے، انہیں کھڑا کر دو تو پہچان لو گے؟ عرض کی آقا انہیں پہچان لیں گے۔ فرمایا میری امت کے جو فرد اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، بروز محشر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں کھڑی ہوں گی، میری امت کے ہر فرد کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں انہیں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، یہاں تک ہم وضو کرتے کونیوں سمیت بازو دھوتے ہیں، ابو ہریرہ یہاں تک دھوتے تھے، یہاں تک دھوتے تھے، پاؤں دھوتے ہوئے بھی اوپر چڑھا لیتے تھے۔ ابو ہریرہ آپ نے کونیوں تک کیوں نہیں دھویا؟ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے حضرت ابو ہریرہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے اس کے اعضاء چمک رہے ہوتے ہیں، میں یہاں تک دھوتا ہوں تاکہ میرے بدن کے سارے ہی اعضاء چمکنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔